السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں اپنی یوٹیوب فیملی کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ کے دسترخوان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمیشہ سجے رہیں۔ جی بہت شکریہ میرے چینل کو ٹیون کرنے کے لیے، اور جو ابھی تک میری فیملی کا حصہ نہیں بنے تو جلدی سے ریڈ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ بھی میری پیاری سی فیملی کا حصہ بن جائیں۔ جی آج کا مین ٹاپک تو دو ہی ہیں، ایک تو آپ نے تھم میل کے اوپر دیکھ لیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گی، اور دوسرا ایک اپنی پیاری سی سسٹر کا شاؤٹ آؤٹ دینا ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ رہے گا۔ تو جی دیکھ رہے ہوں گے کہ چولہا اور ہنڈیاں نظر آ رہی ہے، تو جی بنا رہی تھی چکن میں، لیکن آلو گھر میں ختم تھے تو گھیا پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو اچھے طریقے سے اس کو بوائل کر کے تو چکن میں ہی ڈال دیتی ہوں، ذرا گریوی سی بن جائے گی۔ اور گھیا صاحب کو میں نے بہت زیادہ گلا لیا تاکہ بچوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ مما نے بنایا کیا ہے۔ تو گھیا اور چکن تو میرے ہسبینڈ اور ان کے لیے ہو گیا، میرے لیے تو بیٹا صاحب میرے جن سے وہ کہہ رہے ہیں ماما میں نے تو چاول کھانے ہیں، تو میں نے پھر ساتھ ہی چاول رکھ دیے۔ میں نے کہا چلو بھائی پڑے ہوئے تھے، میں نے چنے فریز کیے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی جلدی میں کچھ بنانا ہو تو فوراً میرے کام آ جاتے ہیں، تو میں نے فٹافٹ ساتھ کے ساتھ ہی پیاز وغیرہ براؤن کیا، اور میں نے کہا چلو تمہارے لیے نا میں چاول چنے والے بنا لیتی ہوں۔ تو میرے ساتھ اسی طرح آپ اپنا تعاون جاری رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹے یوٹیوبرز اور بڑے یوٹیوبرز کچھ بھی نہیں ہوتے، سب برابر ہیں، سب نے ایک جیسی محنت کی ہے، وہ بھی زمین سے ہی اٹھ کے آسمان پہ پہنچے، اور انشاءاللہ ہم بھی زمین سے ہی اٹھیں اور آسمان پہ انشاءاللہ اپنی نیک نیتی اور اچھے کام کی وجہ سے انشاءاللہ سب پہنچیں گے۔ آج مجھے اس پیاری سی بہن کا شاؤٹ آؤٹ دینا چاہتی ہوں، ان کا کوکنگ چینل ہے، اور ماشاءاللہ ان کی ریسپیز بہت اچھی ہوتی ہیں اور بڑی پروفیشنل طریقے سے کام کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوکنگ چینل والوں کو تو سلوٹ کرنا چاہیے کہ اتنی محنت سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور جب آپ میری سسٹر کے کام کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں وہ، ہر چیز گھر میں تیار کرتی ہیں، اور میں آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہر چیز گھر میں تیار کرنا، اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے چینل سے ہر چیز سیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کل کا ماحول ایسا رہا ہی نہیں ہے باہر کوئی چیز بنائی جائے، آپ ان کے چینل پہ ریسپیز دیکھیں، اور بچیاں لڑکیاں سب اپنے گھر میں سب کچھ بنا سکتی ہیں۔ میری پیاری سی سسٹر کا نام چینل کا ہے فوڈ کلب، اور دیکھیں واقعی فوڈ کے بارے میں آپ کو ہر طرح کی ریسپی ملے گی۔ تو ماشاءاللہ بہت پیارا چینل ہے ان کا، اور بہت محنت سے کام کرتی ہیں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی انہیں بہت سخت ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ان کے لنک پہ لازمی جائیں گے اور ان کو سبسکرائب کر دیں گے، ان کا چینل بہت اچھا جا رہا ہے، صرف ان کے سبسکرائبر تھوڑے سے کم ہیں، اور آپ بہن بھائی اگر ان کے چینل کو پروموٹ کر دیں گے میرے ساتھ مل کے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی اور بہت اچھا کام مزید کرتی جائیں گی۔ جی تو میں ان کا لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں، اور ان کا نام بھی سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے، تو آپ ان کو ضرور جوائن کیجئے گا اور ان کو فیڈ بیک دیجئے گا، ان کو بتائیے گا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو چھوٹے یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں، میں آگے بھی کہہ چکی ہوں چھوٹے بڑے کوئی نہیں ہوتے، سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور انشاءاللہ اگر نیک نیتی سے اور مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں گے تو سب کو کامیابی ملے گی۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ دور دور سے بڑے لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں پشاور نمکین گوشت کھانے کے لیے، دمبا گوشت کھانے کے لیے، تو وہاں کے لوگوں میں پولیس نے ریڈ کیا ہے، اور وہاں کے جن سے بڑے بڑے مشہور ریسٹورنٹ تھے وہاں پہ کتے کی کڑھائی کھلائی جا رہی تھی، اور کتے کو کڑھائی کے طور پر جو ہم لوگ راولپنڈی سے آگے دور دور علاقوں سے ہم سب اکٹھے ہو کے جاتے ہیں نا کہ جا کے ہم نمکین گوشت کھا لیں، دمبا گوشت کھا لیں، تو سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں خدا کا واسطہ اپنے گھروں میں خود بنائیں، جو چیز بنانی ہے گھر میں اپنے ہاتھوں سے، جو پتہ چلے کہ ہم نے پکائی ہوئی ہے اور ہم نے صاف ستھرے طریقے سے کی ہوئی ہے۔ 100 کتا انہوں نے، جیسے ہم لوگوں نے لٹکائے ہوتے ہیں نا گوشت والوں نے بکرے، اور وہ انہوں نے کتے صاف کر کے 100 کتا لٹکایا ہوا تھا، اور اس کا وہ کڑھائی گوشت اور نمکین گوشت اور کون سا سارے گوشت کھلائے جا رہے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کسی ریسٹورنٹ کا نام نہیں میں لینا چاہتی، لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنی احتیاط کریں اور خدا کا واسطہ ہے گھروں میں کھانے بنائیں، اور اپنے بچوں کو صاف ستھرا کھانا پیش کریں تاکہ ان کی صحتیں بھی بہتر رہیں۔ اور آج کل
छोटी छोटी उम्रों में बच्चों को इतनी इतनी बीमारियां लगी हुई हैं। तो अल्लाह ताला माफ़ी दे। और अल्लाह ताला, पहले लाहौर में सिलसिला चल पड़ा था, अब पेशावर वालों ने कहा कि हम पीछे क्यों रह जाएं। तो खुदा का वास्ता, ये नमकीन गोश्त खाना और दुम्बे का गोश्त खाने के लिए आपको पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने जो आपके लिए कुत्ते तैयार करके रखे हुए हैं कि आपको कुत्ते खिलाएंगे। उससे बेहतर है कि आप अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी के हाथ का खाना खाएं और इंजॉय करें, और उनको भी उनके खाने की तारीफ़ करें, उनको भी अप्रिशिएट करें, ताकि जो सारा दिन वो घर में काम करती रहती हैं उनका भी दिल खुश हो जाए। जी, खोतों के बाद कुत्ते भी तैयार हो गए हैं। ख़ुद को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। तो घर में खाने तैयार करें और घर में ही आप बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब दें कि वो घर का खाना खाएं। तो जी, यहाँ पे चावल भी माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़े से कबाब पड़े हुए थे, साथ 2-3 कबाब भी तल लेती हूँ। इतनी देर में आयज़ा भी आ गई थी, और आयज़ा को मैंने फिर आयज़ा के लिए पराठा अंडा बनाया और उसको चाय के साथ मैंने दे दिया। सफाइयाँ भी साथ साथ लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब काम ख़त्म हो गए हैं। तो वही किचन में जब इंसान जाता है, बंदे को पता नहीं चलता कितना टाइम गुजर गया है, और दिन का टाइम तो आधा गुजर ही जाता है किचन में ही। तो अब मैं आयज़ा को भी दे रही हूँ नाश्ता, उसको बना दिया मैंने। जल्दी में आटा नहीं था, तो मैंने वो फ्रोज़न पराठे मौजूद थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना फ्रोज़न पराठा दे देती हूँ। तो उसमें मैंने अंडा इसको रोल करके मैंने दे दिया, और साथ ही ये देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे खिले खिले से चावल तैयार हो गए, और कबाब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कबाब की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, तो जिसने चाहता है देखना वो ज़रूर देखे चैनल पे। जी, कबाब हो गए हैं रेडी। अब मैं मोइज़ को खाना दूंगी, क्योंकि मोइज़ खाना खा के जाएगा अपनी शॉप पे, तो फिर मेरे हस्बैंड आएंगे और उन्होंने तो खाने हैं रोटी, तो उनके लिए मैं आटा गूंद दूंगी और उनके लिए रोटी बनाऊंगी। तो पहले मैंने मोइज़ को पहले रवाना करूंगी कि वो खाना वगैरह खा के आराम से जाएगा, तो उसके बाद मैं बाकी काम अपना निपटाऊंगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। जी, तो ये मेरी सोहनी जी धी आ गई है, ये कह रही है मैं भी हैलो हाय करना। मैं क्या चल बेटी तू भी कर ले हैलो हाय सलाम दुआ। तो लेकिन इसकी आवाज़ जी हो गई है बंद, तो अपनियां स्टोरियां सुना रही है स्कूल दियाँ। तो तुहानू पता है बच्चे स्कूलों मुड़ के आन तो बड़ियां स्टोरियां होंदियां इन्हां दियां, ते बड़े मज़े दियां क्यूट क्यूट स्टोरियां होंदियां ने। ते कबाब हो गए ने जी डन, तो असी हुण पाने आ चावल शावल। तो तुहानू पता है एक हत्थ च कैमरा होंदा है, तो एक हत्थ च कम असी कर रहे होंने आ, तो ज़रा थोड़ी जी मुश्किल हो जानी है। तो मैं हुण चावल पा रही सां, थोड़े से चावल गिर गए मेरे कोलों, लेकिन मैं उन्होंने चुक लेता है, क्योंकि चावल का दाना दाना बड़ी बरकत वाला होंदा है। कि टह पे तो हत्थ नाल चुनिया करो, तो थल्ले टट्ठी हुई चीज़ां खाण नाल बड़ा सवाब है। तो अल्लाह ताला साढ़े सारियां दे रिज़क विच बहुत इजाफा करे, ते अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल खाण दी तौफीक दे, हराम कोलू बचा के रखे। ये जड़े लोग चार पैसे पता नहीं कित्थे लैके जासन, जितनी लालच च लोकां नाल जुल्म कर रहे हैं, ते लोकां दी सेहतां नाल खेड रहे हैं, ते अल्लाह ताला इन्हां हदायत देवे। तो हुण मैं दे रही हाँ मोई साहब नूं कबाब ते चावल, नाल मैं दही दा रायता बनाया होया है, तो खाना इंजॉय करने आ। ते नाल मैं तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करनी है जी मेरे नाल जुड़े रहे हो। तो इंशाअल्लाह ताला परेशान बिल्कुल ना होयो, सब नूं शाउट आउट मिलेगा। तो तुसी घबराण दी गल नहीं है, बस अपना दिल वड्डा रखो तो अपना काम ध्यानदारी नाल कीते जाओ। तो जी इजाज़त चाहनी है, हुण मैं अपनियां दुआवां च याद रखिया करो, तो मैं भी इंशाअल्लाह तुहानू सारियां नू अपनी दुआ च याद रखनी आ। तो इजाज़त चाहनी है, अल्लाह हाफिज़, रब रखा।